دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا، یہ صرف ایک احسن اقبال صاحب کا آپ کو ٹویٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں. احسن اقبال صاحب آج کل ذرا اونچی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے ان سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہے. ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. لیکن پہلے آپ یہ سن لیں، وہ کہتے ہیں 2018 میں ایک اناڑی کو بٹھایا گیا تھا جو ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. ہم نے ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا اور سیاست کی قربانی دی. یہ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں. اب اچھا خاصا ناظرین ملک چل رہا تھا 2022 تک. کرونا کے باوجود پاکستان کی معیشت بچ گئی تھی، گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، مہنگائی پر کنٹرول تھا، عالمی پریشر کے باوجود انڈسٹری اپنی پوری صلاحیت سے پروڈکشن کر رہی تھی. پاکستان میں دیکھیں نا، آپ کو مزدور نہیں مل رہے تھے، سکلڈ ورکرز آپ کو نہیں مل رہے تھے انڈسٹری چلانے کے لیے. یہ بھی پاکستان میں ٹائم آیا ہوا تھا، نئے سے نئے منصوبے لگ رہے تھے. پھر اچانک سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن کی کھجلی ہو گئی اور اس چکر میں انہوں نے سارے کرپٹ سیاستدانوں کو اکٹھا کیا اور حکومتی جماعت کے اندر لوٹے بنائے اور حکومت گرا دی. سمپل یہ ہوا. کرپٹ ٹولے نے آنے کے بعد اپنے کیسز ختم کیے، سخت ترین قوانین جو تھے جو ان کی کرپشن کو پکڑتے تھے ان قوانین کو ہی بدل دیا اور ملک میں ہر چلتی ہوئی چیز کو روک دیا. مہنگائی اور کم ترین سرمایہ کاری کے 50 سالہ ریکارڈ اس حکومت نے توڑ دیے. انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی. ملک کو عملی طور پہ اس حکومت نے دیوالیہ کے قریب پہنچایا اور اس کا اعتراف وفاقی وزراء نے خود کیا. اور پھر تاریخ کے بدترین ٹیکسز لگائے عوام کے اوپر، تاریخ کے مہنگے ترین قرضے انہوں نے لیے اداروں سے اور عوام کے اوپر بوجھ بڑھاتے گئے. عوام پہ اتنا بوجھ ڈالا کہ اسی بوجھ تلے ان کی اپنی سیاست بھی تباہ ہو گئی. سیاست اس لیے تباہ نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ملک کو دیوالیہ کیا، پھر دیوالیہ سے بچانے کا سارا بوجھ عوام کے کندھوں پہ ڈالا. اس وجہ سے آپ کی سیاست تباہ ہوئی ہے. 38% جو مہنگائی پہنچی ہے وہ احسن اقبال صاحب آپ کے دور حکومت میں پہنچی ہے. اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا نا، وہ آج بھی موجودہ دور حکومت کے مقابلے میں سنہرا دور لگتا ہے. اس کی وجہ یہ لوگوں کے پاس روزگار تھا، لوگوں کے پاس اعتماد تھا، پاکستان کی گروتھ بڑھ رہی تھی، پاکستان کے اندر کاروباری زندگی چل رہا تھا، تو سسٹم لوگوں کا چلا ہوا تھا، حکومت لوگوں کو ریلیف دے رہی تھی. عالمی دباؤ اور مہنگائی کے باوجود پاکستان میں مہنگائی پہ کنٹرول تھا. یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھا. لیکن یہ ایسے نکمے اور نالائق جتھے کو لا کر مسلط کیا گیا. صرف ایک شخص نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کھیل شروع کیا اور اس کھیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اس شخص کو ایکسٹینشن ملی اور نہ پاکستان کے پلے اس نے کچھ باقی چھوڑا. اب صورتحال یہ ہے کہ جس ادارے سے اس شخص کا تعلق تھا، پاکستان آرمی سے، اس کی حالت کیا کر دی. دیکھیں نا، پاکستانی فوج کا جو سب سے بنیادی کام ہے وہ عوام کی حفاظت ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے. ہماری پاک فوج نے کئی ایسے کام اپنے ذمے لے لیے ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے میں زیادہ زوردار طریقے سے اپنے ذمے لیے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. مثال کے طور پہ سیاست میں ان کی مداخلت ہوتی ہے، حکومت میں وہ مداخلت کر رہے ہیں، معیشت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی ہے، میڈیا کنٹرول کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی ہے، عدلیہ کنٹرول کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے کنٹرول کی ذمہ داری اپنے لیے لی ہوئی ہے. یعنی اب سیاحت کا شعبہ ہو، معدنیات کا شعبہ ہو، بیوروکریسی کی تعیناتیاں ہوں، تعمیرات کا شعبہ ہو، ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو، درجنوں ایسے کاروباری ادارے چلا رہی ہے پاکستان کی فوج جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر کھاد سے لے کے سیمنٹ تک، سڑکوں سے لے کر دلیہ تک، دودھ سے لے کر مواصلات تک، بینک سے لے کر پرائیویٹ سوسائٹیوں تک اور دیگر کئی بزنسز ایسے شامل ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان کی فوج یہ سارے کاروبار کرتی ہے. یہ سارے کاروبار جو ہے نا وہ ایک اضافی بوجھ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے فوجی افسران جو ریٹائر ہیں ان کی جانب سے کہ فوج جو بزنسز کر رہی ہے وہ سارے فائدے میں جا رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک چینل پہ، کالے چینل پہ غالباً میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک فوجی بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے ریٹائر کہ جناب فوج کے زیر اثر جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، پرائیویٹ کاروبار چل رہے ہیں، وہ سارے ترقی کر رہے ہیں اور سارے منافع میں جا رہے ہیں. تو پاکستان کیوں خسارے میں جا رہا ہے؟ یعنی پاکستان کی فوج کا جو واحد کام ہے وہ تو دہشت گردی پہ کنٹرول تھا. اور ہمیں آرمی چیف مثالیں دیا کرتے تھے شام کی، لیبیا کی، کہ جناب ان ملکوں کی آپ حالت دیکھیں، شام، یمن، لیبیا، عراق، ان ملکوں کے نام لے کر ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر پاک فوج نہیں ہوگی تو آپ کی حالت ویسی ہو جائے گی. اب جناب جو نیا اعداد و شمار آیا اس کے مطابق ہماری حالت ان سے بری ہو گئی ہے.
पाक फौज भी मौजूद है। यानी बिजनेसेस चल रहे हैं, सियासत चल रही है, मामला चल रहे हैं, अदलिया कंट्रोल हो चुकी है, हर चीज पे मुकम्मल कंट्रोल और काबू होने के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से सूरत-ए-हाल यहां तक क्यों पहुंची, जिसके लिए बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज की है। बाकी सारे शोबों में अगर ये कामयाब हैं तो उस शोबे में जिसके लिए पाकिस्तान की कौम अपना पेट काटती है, उस शोबे में जिस शोबे के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी बड़ी फौज का बजट बर्दाश्त करती है, उस शोबे में नाकामी क्यों हुई है? देखें, कामयाबी तो सबसे पहले उस शोबे में होनी चाहिए ना जो बुनियादी काम है। आपको अपना बुनियादी काम आता हो तो फिर आप कोई और इधर उधर का काम कर ले तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना बुनियादी काम जो है उसके अंदर नाकामी का सामना है तो फिर आपको सारे काम छोड़कर अपने बुनियादी काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिन ममालिक का नाम लेकर हमें डराया जाता था वो आज हमसे बेहतर है। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर आई है जनाब, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो तो बहुत रोला डाल रहे हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से खबर है कि तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से नमाज तरावी के दौरान मुफ्ती शाह मीर जाँ बहक हो गए। मुफ्ती शाह मीर का कत्ल भारतीय मीडिया की टॉप स्टोरी बना हुआ है इस वक्त, और वो ये दावा कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने के पीछे मुफ्ती शाह मीर का हाथ था। ये वो दावा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने टारगेट्स तो अचीव किए हैं। सिखों का कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ ऐसे एलिमेंट जिनको भारत अपने खिलाफ समझता था उनका कत्लेआम किया गया पाकिस्तान के अंदर। खालिस्तान के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनका कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर। फिर भारत ने जो टारगेट अपने अचीव करने हैं पाकिस्तान में, वो वक्तन फवक्तन वहां पे उनके अखबारात, उनके टीवी बताते हैं कि फलां बंदे को भी घुस के मार दिया, भारतीय इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। कुछ 20 के करीब टारगेट्स के बारे में खबरें भी छपी थी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट्स अचीव किए हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काउंटर करना है ना भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, और इसका जवाब तो फिर पाकिस्तान के इदारे ही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। अब ये जो मुफ्ती शाह मीर साहब हैं, इनके बारे में भी अब जो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ दे सकती है कि क्या इनका कोई ताल्लुक था या नहीं था कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में। सोर्सेज तो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो इसको शद्द और मद के साथ बयान कर रहा है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल यही बंदा था। नाज़रीन, इस निज़ाम को बचाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, सारे हरबे इस्तेमाल किए, कोई एक हरबा भी नहीं छोड़ा कि इमरान खान से किसी तरह ये लोग जान छुड़ा लें। लेकिन मजे की बात यह है कि पार्लिमान पर कब्जे के बावजूद, अदलिया पर कब्जे के बावजूद, आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाने के बावजूद, मीडिया और माशरती इकदार, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी गई, मगर वो मसला आज भी हल नहीं हो रहा। इमरान खान या इमरान खान की मकबूलियत का जिन किसी बोतल में ये बंद नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी कोशिश है कि नौजवानों की जो नाराजगी है उनके साथ वो दूर हो जाए, और उसके लिए वो नौजवानों से इंटरेक्शंस भी करते रहते हैं, स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं।